بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے آپ دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دل پر اس شریعت کو نازل کیا ہے، نزلہ علی قلبک، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل ہے سونے کے باوجود بیدار رہتا تھا۔ ہم سوتے ہیں، ہمارا دل سو جاتا ہے، نبی علیہ السلام سوتے لیکن آپ کا دل نہیں سوتا تھا۔ ایسے ہی گمراہی اور ہدایت کا جو مرکز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دل کو قرار دیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ حجرات کی آیت کریمہ ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے ہاں محبوب ٹھہرایا اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارے ہاں محبوب بنا کر اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ
ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ گمراہی جو ہے اس کا مرکز بھی انسان کا دل ہے، اور یہی دو باتیں سامنے رکھ کر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان دہرانا چاہتا ہوں، الا ان فی الجسد مضغہ، بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو بدن ٹھیک ہے۔ اور 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اب دلوں کی سختی پر بھی بات ہو چکی ہے کہ دل سخت ہوتے ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اور انسان کی جو کیفیت ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے میرے نبی آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ ہم لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں جو آج کے خطبہ جمعہ میں معنی اور تشریح کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دعائیں جو ہیں یہ بھی دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور میں اس چیز کو بھی بیان کر چکا ہوں کہ دلوں کی جو سختی ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر کون سی خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ اب ان سختیوں کو، خرابیوں کو، ان گمراہیوں کو دل سے دور کرنے کا عملی طور پر کیا طریقہ ہے، اس حوالے سے بھی چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ انسان جب اپنی موت سے غافل ہو جاتا ہے، وہ مرنا پسند ہی نہیں کرتا اور مرنے کی تیاری ہی نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا عقل مند مومن کون ہے؟ آپ نے گزشتہ خطبہ میں حدیث سنی افضل مومن کون ہے۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال ہوا کہ عقل مند مومن کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر ہی مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ زندگی کے اندر مرنے کی تیاری سے مراد کفن کو سنبھال کر رکھنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اندر مرنے کی تیاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان جب دنیا سے جاتا ہے قبر تک چھوڑنے کے لیے اس کی اولاد، اس کے بھائی، رشتہ دار، برادری جاتی ہے، حتیٰ کہ بدن کے اوپر جو کھیس پڑا ہوتا ہے لوگ وہ بھی لے آتے ہیں، جس چارپائی پر جاتے ہیں وہ بھی لے آتے ہیں، مال بھی آ جاتا ہے، اولاد بھی آ جاتی ہے، انسان کا عمل صرف اس کے ساتھ رہے گا۔ لم یبقى الا عملہ، اب عمل اس کا باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس دنیا کے اندر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کھا لیا اور پہن لیا، اور جو اس نے جوڑا فرمایا وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کے ورثاء کا ہے، اور جس مال کو وہ جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے دماغ کو وہ چیزیں بند کر دیتی ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں ماہر فن سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن ماہر فن کے ساتھ ساتھ کچھ انسان کے اندر ایسے گناہ ہیں کہ وہ گناہ انسان کی عقل کو بند کر دیتے ہیں، اس بندے کے ساتھ مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ ہے، غصہ انسان کی عقل و شعور کو ختم کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، انجام سے غافل کر دیتا ہے،
اور اسی کے نتیجے میں طلاق، قتل، لڑائی اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے بیماری ہے۔ دوسری جو چیز ہے محبت، جو عاشق مزاج ہو کبھی اس سے بھی مشورہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھی دماغ بند ہوتا ہے۔ یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے بیماری ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور وہ محبت میں فریفتہ ہو جاتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں، جو امراض میں سے ایک مرض ہے، اور اس کا علاج اللہ کی قدرت سے ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کا علاج جو ہے وہ قبر کی دیوار تک بھی نہیں ہے۔ انسان کے ہوش حواس کام ہی نہیں کرتے۔ فریفتگی اور عشق کی حالت کے اندر اسے اپنے محبوب و معشوق، اس کی جو برائیاں ہیں وہ بھی اچھائیاں لگتی ہیں۔ اسی طرح جو دشمنی ہے، دشمنی کے اندر بھی انسان کے ہوش و حواس کام نہیں کرتے۔ غصہ اور چیز ہے، دشمنی اور چیز ہے۔ جس سے دشمنی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ جو ایمان والے ہیں نا ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ اور دشمنی نہ رکھنا۔ ہمارے ہاں مشہور مقولہ ہے، محبت اور دشمنی میں ہر چیز جائز ہے، اور یہ مقولہ ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کیفیات میں انسان کا دل اور دماغ اور بصیرت اور عقل، شعور کام ہی نہیں کرتے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچپن سے ہم جس گھر میں پیدا ہوئے قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، دادا بھی، دادی بھی، والد بھی، والدہ بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے لگام پکڑ کر قرآن اور سنت پڑھنے کی طرف لگا دیا۔ ساری زندگی پڑھی ساری میں نے حدیث کی کتابیں پڑھی بھی ہیں اور پڑھائی بھی ہیں، اور اللہ کے فضل سے بعض حدیث کے نسخے شہر بھر میں کسی عالم کے پاس نہیں ہیں، مجھ طالب علم کے پاس موجود ہیں، کہ میں نے ان کتابوں کو دنیا کے مختلف علاقوں سے منگوایا اور پڑھا۔ لیکن ایک کتاب ہے جو میں نے گزشتہ سال پڑھی، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کتاب آج سے 20 سال پہلے میں نے کیوں نہیں پڑھی۔ بہت با کمال اور بے مثل و بے مثال کتاب ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے زاد المعاد، اردو ترجمے کے ساتھ مل جاتی ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور انہوں نے دل کی بیماریوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ بیماریاں کیسے لاحق ہوتی ہیں، اور پھر ان کی خرابیاں کیا ہیں، اور پھر ان کا علاج کیا ہے۔ وہ ان علماء میں سے تھے جو ہر فن مولا، جو دین کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی اور جسمانی طبیب بھی تھے۔ طب نبوی پر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح روح کی بیماریوں پر جن علماء نے لکھا ہے ان میں ابن قیم رحمہ اللہ اور ابن جوزی رحمہ اللہ۔ اب یہ دل کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریوں میں سے مال کی ہرس و ہوس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا کا بیٹا جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، تعس عبد الدرہم وابن الدینار، پیسے کا جو پتر ہے وہ ہلاک اور تباہ ہو گیا۔ جتنی دنیا بھی جمع ہو جائے نا وہ سمجھتا ہے کم ہے۔ ہمیں آخرت کے بیٹے بننا چاہیے کہ انسان جتنا بھی عمل کرتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تھوڑا کیا، کمیاں بھی، اور کرنا چاہیے، اور کرنا چاہیے۔ تو دل مرکز ہے ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن الفاظ کے ساتھ قسمیں اٹھاتے تھے، ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بغیر قسم کے بات کرے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کائنات میں کوئی سچا نہیں ہے۔
آپ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک ایمانی فروز جو ہے نا وہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات ہی نہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چھگلی تک آپ کی ہر بات، ہر عمل، ہر حرکت جو ہے وہ حق اور سچ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے سواری خریدی، وہ بڑا کھرانٹ آدمی تھا، شرارتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پیسے جو ہے وہ مدینے میں جا کر دوں گا۔ اور آپ یہ بات مجھ سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنے لباس پر جیب نہیں لگوائی، نہ کرتے کو نہ تہمت کو، نہ کوئی پوٹلی، ساری زندگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، فوراً اٹھے اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ آپ کا یہ معمول نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، ذکر و اذکار کرتے، سوالات کے جوابات دیتے، صحابہ کرام سے باتیں کرتے، فوراً چلے گئے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ایک دینار سونے کا سکہ جو ہے 3 ماسے کا، فرمایا وہ میرے گھر میں پڑا تھا، تو اس کا جب خیال آیا تو میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے اور وہ میرے گھر میں ہی پڑا رہے، اور میں اس کو صدقہ کرنے کے لیے اٹھ کر گیا ہوں۔ اس واقعہ میں عبرت ہے مولویوں، پیروں، درویشوں کے لیے۔ ابھی گزشتہ دنوں کراچی میں ایک مولوی صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کے بچوں کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، اربوں کی پراپرٹی ان کی نکلی ہے، پیروں کی اربوں کی پراپرٹی ہے۔ اور جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں صدقہ کرنے گیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ مجھ پر موت آ جائے اور وہ میرے گھر میں ہی پڑا رہے۔ ذرا سمجھیں حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیسے اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صندوقچی تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، پیسے ان کے پاس ہوتے، مؤذن بھی تھے، اور ان کے پاس ایک اضافی عہدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی جو نقدی تھی نا، جیب خرچ، وہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ اب یہ گھوڑے کا جو سودا ہے مدینے سے باہر ہوا ہے یہودی کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کی آبادی میں پہنچے تو اس یہودی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں میں لٹیا گیا، ماریا گیا، مجھے لوٹ لیا گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جو سواری ہے وہ مجھ سے چھین لی ہے، اب دنیا اکٹھی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ میں نے تو خریدی ہے۔ وہ بڑی یاری، چلاکی، چرب لسانی، زبان بڑی تیز تھی، وہ کہے نہیں، چھینی ہے۔ اس نے خود ہی کہا اچھا کوئی گواہ پیش کر دے، اگر کوئی گواہی دے دے تو میں جھوٹا اور آپ سچے۔ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے منہ مانگی موت۔ ایک صحابی تھے انصاری، خزیمہ بن ثابت الانصاری، وہ فوراً آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی نے یہ سواری تجھ سے خریدی ہے۔ سارے لوگوں نے اس پر لان تان کی کہ تو جھوٹا ٹھہرا ہے۔ سب چلے گئے۔ نبی علیہ السلام حضرت خزیمہ کو کہتے ہیں کہ جب میں نے سواری خریدی تب تو ادھر نہیں تھا،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم ہے ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی سچی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے مانا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہترین آئیڈیل اور گائیڈ اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ قسمیں اٹھاتے تھے، قسم اٹھانے کا مقصد جو ہے، اللہ رسول جب قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد اپنی سچائی کو ظاہر کرنا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول قسم کو بیان کریں تو اس کا مقصد ہوتا ہے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ اچھا، یہ علمی موضوع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کن الفاظ کے ساتھ قسمیں کھاتے تھے۔ جو لوگ جزیرہ عرب میں، کویت، سعودیہ، عمان، امارات یہاں پر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عربوں کا جو تقیہ کلام ہے واللہ تاللہ باللہ، بات بات پہ واللہ تاللہ باللہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن الفاظ سے قسمیں کھاتے تھے؟ ان میں واللہ، اللہ کی قسم۔ اچھا، قسم کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ جب ہم قسم اٹھاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر اور اس کی پکڑ کو، عذاب کو، قوتوں کو اپنے سامنے حاضر کر کے بات کر رہا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں گا تو میرا رب مجھے پکڑ لے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ بندے کو پکڑ لیتا ہے۔ ایک ماں باپ کی نافرمانی، ان کو گانا دینا، مارنا، اور ایک سرکشی، اور سرکشی کے اندر بندے کا بندے پر چڑھ جانا، اور سرکشی کے اندر یہ جھوٹی قسمیں اٹھانا۔ ایڈا بندہ دلیر ہو جائے۔ واللہ العظیم میں نے خود ایک شخص کو دیکھا، وہ کچہری کے اندر جھوٹی قسمیں دیا کرتا تھا، گواہیاں دیا کرتا تھا، اور زندگی کے اندر ہی اس کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ دوائیاں لگاتے تھے، ناک میں کیڑے، بدن پہ کیڑے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ یہ جو عیسائی ہیں ان کا پورا مذہب بھی جھوٹا ہے، کیونکہ نہ کوئی اللہ کی بیوی ہے نہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی دنیا میں آئے، آپ نے کھلم کھلا ان چیزوں کی تردید کی ہے، کھلم کھلا، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی دھاگا، کوئی پتھر، کوئی ٹونا، کوئی منتر، کوئی بابا، کوئی چیز عائل نہیں ہے۔ بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ حضرات، جو عیسائی لوگ ہیں وہ اپنی کتاب کی قسم نہیں اٹھاتے۔ یہ مسلمانوں کی بد نصیبی ہے کہ ہم نے وہ کتاب کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر اللہ فرماتے ہیں میں اس کو پہاڑوں پر نازل کرتا نا، پہاڑ ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے قسمیں اٹھانے کے لیے، تویز بیچنے کے لیے۔ اچھا، وہ کبھی تعویذ بھی نہیں پہنیں گے۔ یہ علماء سو نے اپنی دکانداری کو چلانے کے لیے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور مال ہتھیارے ہیں۔ شیطان کی غلامی سے کوئی انسان تب تک آزاد نہیں ہوتا جب تک وہ بندہ مال کی بندگی سے خود آزاد نہ ہو جائے۔ بھائی لوگوں کا نہ حق مال مارنا، تویزوں کے ریٹ رکھنا 1111 روپے اور 2121 روپے اور 3333 روپے، اور مال کی بندگی کرنا، وہ شیطان کا بڑا غلام ہوتا ہے جو مال کی بندگی کرتا ہے۔
میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھاتے تھے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبہ کے رب کی قسم۔ عرب جب قسم پکی اٹھاتے ہیں نا اب بھی، تو پکی قسم کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، لیکن نبی علیہ السلام قسم کے لیے الفاظ کیا استعمال کرتے تھے؟ لا وَمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، مجھے دلوں کو پھیر دینے والی ذات کی قسم۔ کس کو پھیر دینے والی؟ دلوں کو، دلوں کو پھیر دینے والی ذات کی قسم۔ اس کا مطلب بھلا کیا ہے؟ کہ اگر میری بات یہ جو ہے خلاف حقیقت ہو تو میرا رب جو ہے وہ پورا قادر ہے کہ مجھے گمراہ کر دے، ہدایت دور کر دے مجھ سے۔ انسان، کئی لوگ ہیں وہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں عورت کے لیے، دنیا کے لیے، ویزوں کے لیے، ویزوں کے لیے، دنیا کے مال و دولت کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ جو دعائیں کرتے تھے نا، اب یہ دعا نہ علماء کی زبان پر ہے نہ آپ کی زبان پر۔ آپ کی زبان پر اس لیے نہیں کہ ہم نہیں پڑھتے، جب ہم نہیں پڑھتے تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم یا مقلب القلوب قلب قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آمنا بک وبما جئت، ہمارا آپ پر بھی ایمان ہے اور جو آپ لے کر آئے ہیں اس پر بھی ایمان ہے، کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ ہم اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھتے ہیں، وحی کو اترتا دیکھتے ہیں، معجزات کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا ہاں، اللہ کے دل، خالق و مالک انسانوں کے دل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہے انسانوں کے دل پھیر دے۔ اور کس طرح؟ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام میں بہت کم لوگ تھے جن کو لکھنا آتا تھا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ منافقین ہیں، کچھ خارجی، اور صحابہ کرام کی جماعت ان کے درمیان۔ ایک شخص تھا جو وحی کا کاتب تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی لکھوا رہے ہیں اور وہ وحی لکھتا جا رہا ہے اور بڑا محظوظ ہوتا جا رہا ہے، اور محظوظ ہوتے ہوتے اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلے کہ جو حقیقتاً تلاوت کا حصہ تھے، وحی کا حصہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات پڑھے اور کہا لکھ۔ اب اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ نعوذ باللہ میری زبان سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں آپ نے وہ لکھوا دیے۔ مرتد ہو گیا، یہودی تھا، مرتد ہو گیا۔ اچھا پھر مر گیا، دیکھیں اللہ کی شان۔ اور پھر حالت یہ تھی کہ اس کو زمین میں دفنایا، زمین نے باہر پھینک دیا، چل۔ یہودیوں نے سمجھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا عمل ہے۔ دوسرے دن انہوں نے پھر گہری جو قبر ہے وہ کھودی، پھر اس کو دفنایا، پھر باہر پھینک دیا۔ تیسرے دن انہوں نے اتنی گہری زمین میں اس کو دفنایا کہ ساری رات دل لگا کر بھی اس کو باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا، زمین نے پھر اس کو باہر پھینک دیا، چل۔ یہ زمین جو ہے یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو پہچانتی ہے، یہ بھی آپ کے گستاخوں کو پہچانتی ہے کہ یہ آپ کو ماننے والا ہے۔ بلکہ ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، ایک صحابی سفر کے دوران بھٹک گئے
جنگل میں جا گھسے تو وہاں پر شیر آ گیا. صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور محبت ہمیں دنیا کی ہر مصیبت سے بچانے والی. اس نے کہا سن، میں وہ مدینے والی جو ہستی شخصیت ہے نا محمد رسول اللہ، ان کا غلام ہوں، خبردار مجھے کچھ کہا تو. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہے، سر نیما پا کے نا سیر تے ٹر کے سر کو نیچا کیا اور چلا گیا، مجھے کچھ نہیں کہا. تو میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو دعائیں پڑھتے تھے ان دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. ایک اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، دوسری اللہم یا مقلب القلوب قلب قلبی، تیسری اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اور کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے. کیسے پڑھنی چاہیے؟ کثرت کے ساتھ. میں نے یقین جانی ہے آزمائی گیا بات، بسا اوقات بچے جو ہیں وہ بچوں میں کھیلتے ہیں تو آ کر نا مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ویڈیو گیم لے کر دے، یہ فلاں چیز لے کر دے، یہ موبائل لے کر دے، ایسی چیز لے کر دے. تو میں ان کو کہتا ہوں اچھا پڑھو، ایک وظیفہ تم بھی پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں اللہم یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے بچے بھی پڑھتے ہیں. یقین جانیے اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے بچے تو ہوتے ہی فطرت پر ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ برائی سے ان کی سوچ فکر کوئی پھیر دیتا ہے اور پھر وہ ایسی چیزیں نہیں مانگتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متروک سنتوں میں سے سنت ہے. جو سنت علماء اور عوام سے چھوٹ گئی ہیں نا، ان میں سے ایک یہ سنت ہے کہ یہ کلمات کثرت سے پڑھنا، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اب ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے تھے؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب. اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، اس سے بات کرے گا کچھ، اس سے بات کرے گا کچھ. کافروں کے ساتھ بھی خوش، مسلمانوں کے ساتھ بھی خوش. اندر جو ہے وہ نفاق ہے، کفر ہے، اور بظاہر مسلمان ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے تھے؟ اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. ایمان کی خرابیوں میں سے سب سے بڑی جو خرابی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ نفاق ہے. کہ اللہ میرے دل کو کس سے پاک کر دے؟ نفاق سے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم نقب قلبی من الخطایا. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اسی طرح نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اللہم نقی قلبی من الخطایا، کہ یا اللہ نفاق سے بھی میرے دل کو پاک کر دے اور گناہوں سے بھی میرے دل کو پاک کر دے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي. یا اللہ میرے دل کو میل کچیل گناہوں سے، ہر طرح کی میل کچیل سے یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے. وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي. تو میرے بھائیوں، جب ہمارا دل حسد سے، کینے سے، بغض سے، ان بیماریوں سے پاک ہوگا، محبت سے، بغض سے، یعنی عشق کا لفظ میں بولتا ہوں، عشق سے اور بغض سے پاک ہوگا اور مال کی بندگی سے پاک ہوگا، پھر یہ کتنا معیاری دل بن جائے گا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا استفتح قلبک، تو اپنے دل سے پوچھ لے. گناہ گار دل سے نہیں پوچھنا. گناہ گار دل تو کہے گا یہ کام کر، یہ گناہ کر. جو گناہوں سے پاک اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ دل ہے، قلب سلیم ہے،
یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو قلب سلیم جو ہے آپ اس سے پوچھیں. استفتے قلبک، اللہ کے نبی نے کہا تھا اپنے دل سے پوچھ. اگر دل مطمئن ہے تو چیز ٹھیک ہے، اور اگر دل میں کھٹک ہے تو سمجھ لے اٹک ہے، وہاں پہ رک جائے. تو میرے بھائیوں دوستو، ہدایت میں، ایمان میں، آخرت کی فکر میں، یوں سمجھ لیں دین و دنیا کے جتنے بھی جملہ امور ہیں ان میں دل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. اور آپ ہمیشہ اس بات کی فکر رکھیں کہ ہمارا دل کہیں آلودہ نہ ہو جائے، یہ سیاہ نہ ہو جائے، کہ اس پر اچھائی برائی کا اثر نہ ہو، یہ کسی کی محبت، دشمنی، عداوت جو ہے اس کا رسیہ نہ ہو جائے. مال، اس کی محبت اس کے اندر حد سے زیادہ نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ سے مال بھی مانگنا چاہیے تو بغیر فتنے کے مال جو ہے وہ اللہ سے مانگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیرتے اور ہمارے دلوں کو اپنے پسندیدہ جو دل ہے اور بندوں کے دل ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرح بنا دے، اور ہمارے دلوں کو نفاق سے، شقاق سے، ہمارے دلوں کو شہوت سے اور مال کی اندھی محبت سے پاک اور متخلا کر دے. نہ اس میں حسد رہے، نہ کینہ رہے، نہ بغض رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر، بندگی پر پھیر دے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ بالایمان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.